نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جانور بول پڑا۔ کلدہ ایک خوفناک کافر تھا۔ اس کے پاس ایک لوہے کا ہتھیار تھا جو اونٹ کے سر کی مانند تھا۔ کلدہ اس ہتھیار سے جس پر بھی وار کرتا اس کے 2 ٹکڑے کر ڈالتا۔ ایک بار ابو جہل نے اسے معاذ اللہ عز و جل مبلغ اسلام رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل پر برہنگی خطا کرتے ہوئے کہا، اگر تو یہ کام کر دے تو تجھے نہ صرف منہ مانگا انعام دوں گا بلکہ اپنی بیٹی سے تیری شادی بھی کر دوں گا۔ کلدہ راضی ہو گیا اور موقع کی تاغ میں رہنے لگا۔ ایک بار اسے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر آ گئے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعاقب میں لگ گیا۔ اللہ عز و جل کے محبوب دنائے غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ساتھ آگے پیچھے برابر دیکھ لیا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلدہ کو دیکھ لیا تھا اور اپنے نور نبوت سے اس کی نیت بھی بھانپ لی تھی۔ جو ہی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا چہرہ پر انوار کلدہ کی طرف کیا تو اس نے فوراً وار کر دیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ ضیا بار زخمی ہو گیا اور اس سے خون بہنے لگا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہاتھ اپنے زخم پر رکھا اور دوسرے ہاتھ سے خون مبارک کو ہوا میں اچھال دیا۔ خون مبارک کو فرشتوں نے اپنے پروں پر لے لیا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون مبارک زمین پر تشریف لے آتا تو روئے زمین کے تمام انسان ہلاک ہو جاتے۔ کلدہ حیران و ششدر کھڑا تھا، اس سے دوسرا وار ہو نہیں پا رہا تھا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، اب میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ اس نے عرض کی، ظلم میں نے کیا ہے، کرم آپ فرما دیجئے۔ میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی ایذا نہ دوں گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کرم سے اسے معاف فرما دیا اور جانے دیا۔ اتفاق سے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان حضرت سیدنا حمزہ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کی کنیز نے سب کچھ دیکھ لیا۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ اس وقت شکار پر گئے ہوئے تھے۔ وہ کنیز اپنے مالک کی تلاش میں روانہ ہوئی۔ ادھر سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کمان پر تیر چڑھا کر ایک جانور کا نشان باندھ چکے تھے۔ وہ تیر مارنے والے تھے کہ اللہ عز و جل کے حکم سے وہ جانور بول پڑا، مجھے کیوں مارتے ہو؟ اپنے بھتیجے کے قاتلوں کو کیوں نہیں مارتے؟ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کو بہت تعجب ہوا۔ انہوں نے تیر ترکش میں ڈالا اور گھر کی راہ لی۔ راستے میں وہی کنیز روتی ہوئی ملی۔ پوچھا، کیوں رو رہے ہو؟ بولی، ابو جہل نے کلدہ کو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ کلدہ نے ان پر وار کر دیا اور ان کا چہرہ پر انوار زخمی ہو گیا ہے۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کو یہ سن کر جلال آ گیا اور سیدھے سرداران قریش کی محفل میں آ پہنچے اور گرج کر فرمایا، میرے بھتیجے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس نے مارا ہے؟ ساری محفل پر سناٹا طاری ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تیش کے عالم میں ابو جہل سے فرمایا کہ بدبخت، یہ سب تیری شرارت ہے، اور یہ کہتے ہوئے اس کے سر پر کمان دے ماری، اس کا سر پھٹ گیا۔ اب بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ابو جہل کا سر پھاڑ کر آیا ہوں۔ ارشاد فرمایا کہ آپ مجھ سے محبت رکھتے ہیں؟ عرض کی، کیوں نہیں؟ فرمایا، میرا کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ عرض کی، کوئی معجزہ دکھاؤ تاکہ میں اسلام قبول کر لوں۔ فرمایا، کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں؟ عرض کی چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں اور وادی مکہ کے سوکھے درختوں سے پھل اگائیں۔
चनाचे सरकार आलम मदार बेइज़्ने बाज़ने परवरदिगार दो जहाँ के माल को मुख्तार शफ़ी रोज़े शमार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चचा को साथ लेकर वादी मुकरमा में तशरीफ़ लाए और दुआ फरमाई तो चांद दो टुकड़े हो गया और बेफल दरख्तों से ऐसे फल ज़हर हुए जो शहद से भी ज़्यादा मीठे थे। ये मुअज़्ज़ा देखते ही सैयदना हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। अजाबत कहाँ सहरा अनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जाबत ने झुक कर गले से लगाया, इजाबत नहीं झुक कर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका आगे पीछे यकसा देखते हैं। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, इस पुरसोज और रखते अंगेज़ा हकायत में दरस इबरत के बेशुमार मदनी फूल बिखरे हैं। इस हकायत से मालूम हुआ कि अल्लाह के महबूब दनाए गयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह अज़्ज़वजल की अता से जिस तरह आगे से देखते हैं उसी तरह पीछे से भी मुलाहजा फरमाते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिलों की नीयत से भी खबरदार हो जाते हैं। दिल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो ज़मीन के अंदर के हालात भी अल्लाह अज़्ज़वजल की अता से मालूम हो जाते हैं। कब्र के हालात हज़रत सैयदना इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।